بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی تاریخ اسلام کی عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے شرف و اعزازات سے نوازا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 25 سال تک ان کو رہنے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ میری مراد حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز دیا کہ آپ ایک لمبے عرصے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں رہی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ بڑی معاملہ فہم، بڑی ہمدرد، بڑی خدمت خلق کرنے والی اور بڑی ہی بالغ نظر خاتون تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جب آپ نے سنا تو آپ نے باقاعدہ طور پر حضور کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت نفیسہ سے کہا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ اپنی بہن سے کہا کہ حضور کو جا کے یہ بات بتائی جائے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ حضرت نفیسہ فرماتی ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ جب حضور شام کے سفر سے واپس آئے کہ آپ جائیں اور جا کے حضور سے میری یہ بات اور میرا پیغام جو ہے ان تک پہنچائے، اور اپنی بہن کو بھی جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ بھی اسی طرح کا پیغام تھا کہ آپ جلدی سے جائیں اور جا کے حضور کی بارگاہ میں میرا یہ پیغام پیش کریں۔ دوستو، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ جس شخصیت کی طرف میں نکاح کا پیغام پہنچا رہی ہوں یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اور جس طرح ان روایات میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک جلدی ہے، اور جلدی ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ جلدی سے جائیں اور حضور سے جا کر میرے نکاح کی بات کریں، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کی مشتاق تھی۔ اور پھر ایک اور روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت خدیجہ نے اس بات کا اظہار اپنے چچا زاد بھائی یعنی کہ اپنے فرسٹ کزن ورقہ بن نوفل سے بھی کیا، جو کہ سماوی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا، اور جب اس سے آپ نے یہ اپنے خیالات کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے تم جس سے نکاح کرنے جا رہی ہو وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے جتنی ساری کتابوں میں پڑھا ہے، میں اس بات کا مجھے یقین ہے کہ جس سے تم نکاح کرنے جا رہی ہو وہ اللہ کا آخری نبی یعنی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور یہی وہ آخری نبی ہے جس کا تمام انبیاء نے ذکر کیا ہے، اور تمام سماوی کتابوں میں جس ہستی کا ذکر آیا ہے وہ یہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن سے تم نکاح کی خواہش رکھتی ہے۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ظاہر ہے وہ شوق اور بڑھ گیا کہ حضور تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اور فٹافٹ میرا نکاح حضور سے ہو جائے۔ تو پھر وہی ہوا کہ حضور تک پیغام پہنچایا گیا، اور پھر یہاں سے حضرت امیر حمزہ اور جناب ابو طالب، اور وہاں سے حضرت خدیجہ کا چچا اور ساتھ میں جو ہے ورقہ بن نوفل نے برات کا باقاعدہ طور پہ استقبال کیا، اور وہاں پہ نکاح ہوا، اور نکاح ہو جانے کے بعد پھر جو ازدواجی زندگی تھی جب وہ شروع ہوئی تو زمانہ جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپس میں پیار تھا اور جس طرح وقت گزرا اس کی ہمیں مثال کہیں نہیں ملتی، کہ ہر مصیبت کی گھڑی میں، ہر خوشی میں، ہر غم میں، ہر جگہ پہ حضرت خدیجہ نے اپنے خامد کا ہر معاملے میں ساتھ دیا، اور اپنی دولت کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، سب کچھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ بلکہ روایات میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جب حضرت اسی خوشی میں آپ نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کی دولت کو پایا، اور اپنی ساری دولت کو حضور کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دیا، اور حضور سے یہ بات عرض کی، یا رسول اللہ یہ جو ساری میری دولت ہے اب یہ آپ کی دولت ہے، آپ اس کو جہاں چاہیں جب چاہیں جس جگہ پہ چاہیں آپ اس کو صرف کر سکتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور جب پہلی وحی کا نزول ہوا، اور پھر جب حضور گھر تشریف لائے تو اس وقت سب سے پہلے یہ بھی شرف و اعزاز حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ سب سے پہلے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو جس خاتون نے سب سے پہلے تسلیم کیا تھا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ذات تھی، کہ جب انہوں نے آ کے حضور نے سارا معاملہ بتایا کہ آج میرے ساتھ ایسا ہوا اور پہلی وحی کا نزول ہوا، تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تاریخی الفاظ جو کہ اس بات کی دلیل ہیں کہ کس قدر اپنے شوہر سے محبت تھی، انہوں نے فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، کمزور کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، محتاجوں کے لیے کمانے والے ہیں اور مہمان نوازی کرنے والے ہیں اور رائے حق میں مصائب سہنے والے ہیں، تو آپ کا اللہ آپ کو کس طرح جو ہے وہ رسوا کر سکتا ہے؟ دیکھیں دوستو، جو بندہ کمزوروں کے کام آنے والا ہو، جو بندہ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ جو ہے دکھ اور درد کو بانٹنے والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ بہرحال اس کی تصدیق کر دی، اور جب تصدیق کی تو اس کے بعد حضور نے تبلیغی جتنی بھی سرگرمیاں تھی، جب اس کو شروع کیا تو کتابیں بھری پڑی ہیں کہ ہر موقع پہ حضور کو چاہے کوئی دکھ پہنچاتا تھا، کوئی بھی موقع آتا تھا، تو سب سے پہلے حضور کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے ساتھ 25 سال رہنے کا شرف و اعزاز حاصل ہوا۔ اس میں سے 15 سال اعلان نبوت سے پہلے تھے اور 10 سال اعلان نبوت کے بعد تھے۔ اور یہ جو حضور کی زندگی تھی، یہ زندگی اس قدر خوشگوار زندگی تھی، اور حضرت خدیجہ نے اس قدر حضور کو محبت دی اور اس قدر حضور کا ساتھ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے سے پہلے تک ہر وقت بہت سارے موقعوں کے اوپر حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ذکر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کرتے تھے، اور بلکہ بعض اوقات تو امہات المؤمنین میں جب حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تو امہات المؤمنین رشک بھی کیا کرتی۔ اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب ذکر کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تک آپ کو وہ بوڑھی خاتون یاد ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ مجھے کبھی بھولی نہیں، وہ مجھے ہر وقت یاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب مجھے لوگوں نے جھٹلایا تھا اس وقت اس نے میرا اقرار کیا تھا، جب لوگ میری باتوں کا انکار کرتے تھے اس وقت وہ میری باتوں کی تصدیق کرتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری خدیجہ کو یہ مقام اور مرتبہ بھی دیا تھا کہ اس کا مال جو تھا اللہ نے اسلام کے لیے قبول کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کو حضرت خدیجہ سے اس قدر محبت تھی کہ جب بھی ہمارے گھر میں گوشت بنتا تھا تو حضور سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو یاد فرمایا کرتے تھے، اور ہمارے گھر میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ گوشت بنا اور حضور نے حضرت خدیجہ کو یاد نہ کیا ہو، بلکہ حضور پہلے کھانا تناول بھی نہیں فرماتے تھے، پہلے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے، اس لیے کہ اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی اور یہ میری بیوی کی سہیلیاں ہیں، پھر حضور خود کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو اس قدر حضور کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار تھا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی ہر شے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نچھاور کر دی تھی۔ تو دوستو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، اور سیرت ابن حشام میں آتا ہے، پہلی عورت تھی حضرت خدیجہ کہ جن سے حضور نے عقد فرمایا، یعنی کہ یہ بھی شرف و اعزاز تھا، اور یہ بھی ساتھ میں شرف و اعزاز تھا کہ جب تک آپ نکاح میں رہیں اس وقت تک حضور نے دوسرا عقد نہیں فرمایا، اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری جو خدیجہ ہے اس سے میرا اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اور ایک موقع تو ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا، اور سلام مرتبہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو عورت ہیں، یہ جو خاتون ہیں، یعنی کہ جو حضرت خدیجہ ہیں، یہ آپ کے لیے سالن اور روٹی بنا رہی ہیں اور لے کے آ رہی ہیں، اور میرا اللہ اس قدر ان کے اس عمل سے خوش ہو رہا ہے کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے، اور جبریل بھی ان کو سلام کہتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جنت میں میرے محبوب کی خدمت کرنے کی وجہ سے ان کو ایک ایسا محل دیا ہے جو موتیوں کا بنا ہے اور جس کے اندر کوئی رنج نہیں ہے اور کسی قسم کا کوئی شور نہیں ہے۔ یعنی کہ جب حضور کی اس قدر حضور کی خدمت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر سلامتی بھیجی۔ تو دوستو،